اگلا سارا دن تیاریوں میں گزرا تھا۔ شام کو انشرا نے تیار ہو کر تصویریں لے کر اسے بھیج دی تھی۔ جواب میں اس نے کال کی تھی اور اس کو ملکہ حسین جیسے کئی خطابات سے نوازا تھا، جس پر اس نے ہنس کر اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ مائیوں کا فنکشن خیر و عافیت سے ہو گیا تھا۔ 2 دن بعد مہندی تھی۔ اب انشرا کو بھی مہندی لگنی تھی۔ مہندی سے 1 دن پہلے آمنہ بیگم نے کسی مہندی والی کو گھر پر بلایا تھا جو دلہن اور باقی گھر والوں کو مہندی لگا سکے۔ مہندی والی گھر آ چکی تھی۔ اس نے انشرا کے اوپر تلے ہاتھوں پر خوبصورت نقش و نگار بنائے تھے اور باقی گھر کی خواتین نے بھی مہندی لگوائی تھی۔ ذائشہ نے اس دن کے بعد واقعی میں ہی یاور کو اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ وہ بیچارہ کافی دفعہ اس سے ملنے کی کوشش کر چکا تھا، پر وہ ذرا برابر بھی نرم نہیں پڑی تھی۔ ذروہ کو مہندی پسند نہیں تھی اور نہ ہی خاص چوڑیوں کا شوق تھا، پر ارمغان کے فورس کرنے اور کہنے پر کہ اسے مہندی اور چوڑیاں پسند ہے، اس نے ہلکی پھلکی لگوا لی تھی۔ یسریٰ کی طبیعت بھی آگے سے بہتر تھی۔ انشرا کے ہاتھ پر مہندی کا انتہائی خوبصورت اور گاڑھا رنگ آیا تھا۔ آج شام کو مہندی کا فنکشن ہے، ذائشہ پلیز اب تو میرے بھائی کو معاف کر دو۔ کیوں کر دوں میں اسے معاف؟ وہ کیا بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کیا بولنے لگا ہے؟ کیا کہا تھا اس نے؟ ہاں، نہ دکھانا شکل، چاہے سال بھر نہ دکھانا۔ تو پھر اب کیا ہوا ہے اسے؟ ساری ہوا نکل گئی کیا؟ اب کیوں معافیاں مانگ رہا ہے؟ ابھی تو صرف 1 مہینہ ہوا ہے، ابھی 11 مہینے باقی ہیں۔ ذائشہ یار پلیز۔ ادھر سے یاور دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ ذائشہ ادھر منہ کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ذروہ تم باہر جاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی ذروہ، اپنے بھائی سے کہہ دو کہ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا نا ذروہ، جاؤ یہاں سے۔ یاور اس کی بات نظر انداز کر کے اب کی بار غصے سے بولا تھا۔ ذروہ باہر چلی گئی کیونکہ یاور نے سخت لہجہ استعمال کیا تھا۔ ذروہ کے پیچھے ذائشہ بھی جانے لگی تھی جب یاور نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے سیدھا یاور کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم کہاں چلی؟ ادھر میری بات سنو تم۔ چھوڑو یاور مجھے۔ یاور نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ نہیں چھوڑوں تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گی، اس لیے بول رہی ہوں کہ چھوڑو مجھے۔ مجھے کیا ہے، خود ہی شادی سے پہلے بیوہ ہو جاؤ گی۔ یاور پلیز، فضول بکواس نہیں، اور چھوڑو مجھے، تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ذائشہ آئی ایم سوری، وہ صرف ایک مذاق تھا جو میں نے صرف بھائی کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن تم نے اس مذاق کو اتنا سیریس لے لیا۔ یاور، کیا میری ذات مذاق ہے جسے تم دوسروں کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے موضوع گفتگو بناؤ گے؟ ہاں، تم نے کیا ساری زندگی بچکانہ حرکتیں ہی کرتے رہنا ہے؟ تمہیں یاد بھی ہے کہ تم نے کیا بولا تھا؟ کیا تمہیں واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم میری شکل 1 سال تک بھی نہ دیکھو؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے ذائشہ۔ اس نے ذائشہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں نرمی سے تھاما تھا۔ 1 مہینہ تم نے مجھے میری کہی ہوئی بات کی سزا دی ہے، اب بس کرو پلیز۔ یہ 1 مہینہ میں نے تم سے بات کیے بغیر، تم سے ملے بغیر، تمہاری شکل دیکھے بغیر کیسے گزارا ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ دیکھو ذائشہ، میں سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اچھا پلیز، اب زیادہ ڈائلاگز مارنے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ۔ یہ ڈائلاگز نہیں ہے، حقیقت ہے۔ پلیز آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو ذائشہ۔ اب وہ انتہائی معصومیت سے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ ذائشہ کو بے اختیار ہنسی آئی تھی۔ تم نے مجھے معاف کیا نا؟ ہاں، لیکن ایک شرط پر۔ اچھا وہ بھی بتا دو کہ کیا؟ تم مجھے اچھی سی کسی بھی جگہ پر کھانا کھلاؤ گے، وہ بھی اپنی جیب سے۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر اسے شرط بتا رہی تھی۔ تو آگے کیا میں ہاتھ پھیلاتا ہوں؟ ہاں نہ۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈن۔ تو جاؤ پھر، معاف کیا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کس صحیح سے پالا پڑا تھا؟ ہاں جی، بہت صحیح۔ یہ تو کبھی بھول ہی نہیں سکتا کہ کتنی سخاوت ہے آپ میں۔ اوکے، نکلو اب تم یہاں سے، مجھے آج شام کے لیے تیار بھی ہونا ہے۔ مہندی پر آج ساری لڑکیوں کے تھیم لہنگے تھے، 1 رنگ کے لہنگے اور اوپر مختلف رنگ کی شرٹس تھی۔ ذروہ شاکنگ پنک لہنگے پر اورنج شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ ذائشہ شاکنگ پنک لہنگے پر لائٹ گرین شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ یسریٰ شاکنگ پنک لہنگے کے ساتھ پرپل شرٹ میں تھی۔ معاب نے شاکنگ پنک لہنگے کے اوپر سکن کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ماروش شاکنگ پنک کے ساتھ وائٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ سبھی 1 رنگ کے لہنگے پہنے اوپر مختلف شرٹس پہن کر محفل کی رونق بنی ہوئی تھی، اور لڑکے سارے ہی شلوار قمیض اور گلوں میں شالز لے کر گھوم رہے تھے۔ سبھی تیار ہو کر مہندی کے پنڈال میں موجود تھے۔ انشرا نے انتہائی خوبصورت رائل بلو کلر کے لہنگے کے ساتھ اورنج شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ سر پر رائل بلو اورنج کام والا ڈائی اینڈ ڈائی دوپٹہ لے رکھا تھا۔ ماتھے پر گولڈن خوبصورت چوڑی ماتھا پٹی لگا رکھی تھی اور کانوں میں اسی کے ساتھ کے بڑے بڑے جھمکے پہن رکھے تھے۔ سر سے لے کر پاؤں تک وہ کوئی حسین پری معلوم ہوتی تھی۔ زمریز نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت مہندی کی دلہن نہیں دیکھی تھی۔
وہ خود بھی براؤن کلر کی شلوار قمیض کے اوپر سکن کلر کی شال فولڈ کر کے گلے میں ڈالے، ہلکی ہلکی بڑی ہوئی داڑھی، چمکدار نیلی آنکھوں کے ساتھ، پاؤں میں براؤن پشاوری چپل پہنے، شانے بے نیازی سے بیٹھا کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ تب چونکا جب وہ آ کر اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ انشرا کو بھی آج اپنا شہزادہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور اس سے زیادہ خوشی اسے اس بات پر تھی یہ خوبصورت مرد صرف اس کا تھا۔ مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی، سب آہستہ آہستہ رسم کرنے کے لیے آ رہے تھے، مہمانوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا اور وہ دونوں سٹیج پر اکیلے بیٹھے تھے۔ تبھی انشرا نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ ڈو یو بلیو ان میجک؟ اس نے زمریز سے پوچھا تھا۔ آئی بلیو ان یو، اس کا جواب بھی اس نے سامنے دیکھتے ہوئے بڑی سہولت سے دیا تھا۔ اینڈ یو آر دی کلوزسٹ تھنگ ٹو دی میجک دیٹ آئی ہیو فاؤنڈ۔ وہ اس کی بات سن کر حیران ہی تو رہ گیا تھا، کیونکہ انشرا آج پہلی بار اس سے اتنا کھل کر اپنی رفاقت کا اظہار کر رہی تھی۔ سب مہندی لگا چکے تھے اور وہ بھی کافی تھک چکی تھی۔ تبھی ضروا اور ذائشہ اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ بھابھی آپ تھوڑا سا کچھ کھا لیں، آپ نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ ہاں ضروا، پر مجھے بھوک ہی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا کھا لیں۔ جاؤ ذائشہ، بھابھی کے لیے تھوڑا سا کھانا لے آؤ۔ اچھا، میں لے کر آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ تھوڑا سا کھانا اس کے لیے پلیٹ میں لے آئی۔ ان دونوں نے اسے کھانا کھلایا اور اسے چینج کر کے آرام کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کر اپنے بستر پر آ کر لیٹی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ فون پر زمریز کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ پتہ ہے انشرا، اس کے فون اٹھاتے ہی اس کی پرجوش سی آواز ابھری، میں کتنا خوش ہوں آج۔ کل کے دن تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی، پھر مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، تمہارا مستقل پرمٹ مل جائے گا مجھے۔ وہ عجیب بے چینی محسوس کر رہی تھی، اور اس نے اپنی یہ بے چینی زمریز سے چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک بات کہوں زمریز آپ سے؟ جی زمریز کی جان، جتنی مرضی باتیں کہو، آج تو ساری باتیں سنوں گا تمہاری، لیکن کل صرف اپنی کہوں گا، تمہیں بالکل بولنے نہیں دوں گا میں کل۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے بولنے لگی، زمریز مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ارے کس بات کا ڈر، کس بات کی بے چینی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ کل تمہاری شادی ہے۔ کیا تم خوش نہیں ہو انشرا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا دل بے چین ہو رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ بہت برا۔ توبہ، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اب تم سو جاؤ، اللہ حافظ۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ لیکن وہ سو نہیں پائی، صبح خیر ہونے کی دعائیں ہی مانگتی رہی، پر کسے معلوم تھا اس کے سارے خدشات درست ثابت ہونے والے ہیں۔ صبح کا دن بہت مصروفیت بھرا تھا۔ انشرا ہنوز پریشان ہی تھی، لیکن سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، کسی نے بھی اس کی پریشانی پر دھیان نہیں دیا تھا۔ 6 بجے وہ بھی سالون سے دلہن بن کر آ چکی تھی۔ گرے میکسی پر میرون کلر کا کام دانی دوپٹہ، سر پر لیے سونے کے بیش قیمتی زیورات پہنے، ناک میں خوبصورت نتھ، ہونٹوں پر میرون لپسٹک اس کے دودھیا رنگت پر بہت جچ رہی تھی۔ زمریز بھی میرون شیروانی میں سر پر کلا پہنے بالکل اسی کی ٹکر کا لگ رہا تھا۔ اسٹیج پر دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل بٹھا دیا گیا تھا۔ ان دونوں کی بہت سی تصاویر کھینچی گئی تھی اور بہت سی رسمیں کر کے ذائشہ اور یسریٰ نے زمریز سے خوب نیک بٹورا تھا، کیونکہ انشرا کی تو اپنی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے اس کی طرف کی ساری رسمیں ان دونوں نے ہی کی تھی، اور لڑکے کی ساری رسمیں ضروا نے کی تھی۔ اللہ اللہ کر کر رخصتی کا وقت بھی آ گیا تھا۔ اس لمحے اسے اپنی امی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ نائلہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس قدر بے چینی کیوں ہو رہی ہے۔ وہ رخصتی کر کے زمریز کے کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا تھا۔ وہ آج سے پہلے اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اس کا کمرہ بہت ہی وسیع و عریض تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اسے اس کا انتظار کرتے ہوئے خاصا وقت ہو گیا تھا۔ اس کا انتظار ہی رہا، کیونکہ نہ اسے آنا تھا اور نہ وہ آیا۔ وہ میرج ہال سے گھر آ کر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وقت کافی ہو گیا تھا۔ مزمل کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ لاکھ ان دونوں نے کوشش کی کہ سٹارٹ ہو جائے، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اچھا تو ایک کام کر، گاڑی یہیں چھوڑ دے، میں صحیح کروا کے بھجوا دوں گا، ابھی آ جا، میں تجھے ڈراپ کر دیتا ہوں، زمریز نے مزمل کو کہا تھا۔ لیکن یار تو کہاں جائے گا مجھے ڈراپ کرنے؟ بھابھی تیرا ویٹ کر رہی ہوگی۔ کوئی بات نہیں یار، موسم بھی خراب ہو رہا ہے، ایسے میں تو کہاں جائے گا، چل میں ڈراپ کر دیتا ہوں تجھے گھر۔ چل ٹھیک ہے۔ وہ اسے ڈراپ کر کے اب واپس گھر کے راستے پر تھا۔ اس کی سوچ کا محور مسلسل انشرا تھی۔
اسے احساس تھا کہ کافی دیر ہو گئی ہے اور وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، پر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے خوبصورت خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اپنی اسی سوچ میں اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کی گاڑی کا فاصلہ آگے جاتی ہوئی بس سے بہت کم رہ گیا ہے۔ اس نے اپنی سپیڈ کو کم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تب تک بس والے نے سٹاپ کے پاس جا کر بریک لگائی تھی، اور اس کے بریک لگانے کی وجہ سے زمریز کی گاڑی سیدھی بس سے ٹکرائی تھی۔ اس نے گاڑی کا رخ موڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو ہی گاڑی کا رخ موڑا، سامنے سے آتے ٹرک نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ بس سے ٹکرانے کی وجہ سے پہلے ہی اس کا سر کار کے اسٹیئرنگ سے لگ چکا تھا۔ سیٹ بیلٹ باندھنے کی وجہ سے اس کا سر ہلکا سا زخمی ہوا تھا، لیکن جو ہی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی، اس کا آگے کا سارا حصہ تباہ ہو گیا تھا۔ ٹرک والا موقع پر فرار ہو گیا اور گاڑی کنٹرول سے باہر ہو کر سیدھی درخت سے ٹکرائی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھل چکا تھا اور اس میں سے زمریز منان رڑکتا ہوا باہر گرا تھا۔ وہ شدید زخمی تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن کب انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے نیند میں کسی کے زور زور سے پکارنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ بھابھی، وہ بھائی۔ ذروہ اس وقت شدید رو رہی تھی۔ رونے کے باعث اس سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ کہاں ہے وہ؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ ان کا ایکسیڈنٹ۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ انشرا کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی ہاسپٹل سے فون آیا تھا، ان کی حالت بہت سیریس ہے۔ اس سے یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا جسم ساکت و جامد کر دیا ہو۔ اس کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ انشرا کی یہ حالت دیکھ کر ذروہ نے اپنا رونا بھول کر اسے جھنجھوڑا تھا۔ اٹھیں جلدی، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ اس کی ٹانگوں سے ہمت اور جسم سے جان دونوں ختم ہو گئی تھی۔ ذروہ اسے جیسے تیسے گھسیٹ کر گاڑی کی طرف لے کر آئی تھی اور پھر وہ ہاسپٹل پہنچی تھی۔ وہاں پہلے سے ہی گھر کے باقی افراد موجود تھے۔ نائلہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ کسی کے سنبھالنے میں نہیں آ رہی تھی۔ ذروہ نے اسے پکڑ کر ایک بینچ پر بٹھا دیا تھا۔ اس کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ، ہر پل ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا تھا۔ ابھی کل ہی تو وہ کہہ رہا تھا کہ آج کی پوری رات وہ بولے گا، وہ اسے سونے نہیں دے گا۔ آج تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہوئی تھی، اور وہ جس انسان کا انتظار کر رہی تھی اب وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ آج وہ دوسری بار اپنے کسی پیارے کے لیے ہاسپٹل جیسی جگہ پر آئی تھی، اور دونوں ہی بار کسی کو کھو دینے کا خوف اس کے دل میں موجود تھا، لیکن آج وہ ہمت چھوڑ کر بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ آج وہ ایک پتھر کا مجسمہ بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اسے ہوش سے بیگانہ نہیں ہونا تھا، بلکہ زمریز کی زندگی کے لیے اللہ سے لڑنا تھا۔ آج اسے اللہ کو روکنا تھا، اس کے کچھ بھی برا ہونے سے، اس کو خالی ہاتھ کرنے سے۔ آج اسے ثابت قدم رہنا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ دعائیں تقدیر بدلا کرتی ہیں۔ آج اس نے بھی اپنی تقدیر کو بدلنا تھا۔ وہ خاموشی سے اس بینچ سے اٹھی تھی اور وضو کرنے باتھ روم چلی گئی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے دلہن والے روپ میں تھی۔ آتے وقت ذروہ نے اس کی جویلری اتار دی تھی، لیکن وہ ابھی بھی اپنے عروسی لباس میں تھی۔ وہ وضو کر باہر آئی تھی اور جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے سہاگ کی زندگی اور سلامتی کے لیے نوافل کی نیت باندھی تھی اور بے شمار نوافل ادا کیے تھے۔ جب وہ نوافل پڑھ کے تھک گئی تو اپنے مہندی سے سجے ہوئے ہاتھ اللہ کے حضور دعا کے لیے اٹھائے تھے۔ آج تیری بارگاہ میں پھر کسی کی زندگی کے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہوں۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تیری ساری آزمائشوں کا رخ میری طرف ہی ہوتا ہے۔ صرف 8 سال کی تھی میں جب میرا باپ چھین کر یتیم کر دیا تھا۔ باپ کی شفقت تک تو میں سمجھی نہیں تھی صحیح سے۔ پھر ماں کا سہارا تھا۔ ماں کے ہوتے ہوئے باپ کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی اتنی۔ پھر وہ وقت آیا جب 23 سال کی عمر میں ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئی اور میری ماں کو چھین کر مسکین کر دیا تھا۔ اور اب جب شادی ہوئی تو اس سب کے بعد جس سے سب سے زیادہ محبت ہوئی، جسے آپ نے میرا شوہر چنا، میرا محرم بنایا، آج اسے بھی چھیننے کے در پہ ہو، بیوہ کرنے لگے ہو مجھے۔ لیکن آج میں آپ سے بس اتنا کہوں گی کہ میں کوئی شکوہ نہیں کر رہی آپ سے، اور نہ میں نے پہلے کبھی کوئی شکوہ کیا ہے آپ سے، لیکن آج بس اتنا کہوں گی کہ اگر میرے شوہر کو آج کچھ ہوا نا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی۔ جینے کے سارے مقصد ختم ہو جائیں گے۔ میری موت بھی ساتھ لکھ دینا یا اللہ، مجھے بھی موت دے دینا۔ ابھی اس نے دعا مانگ کر ہاتھ چہرے کے گرد پھیرے تھے جب ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ منان صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ بے چینی ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ ڈاکٹر، کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں نا؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے نا؟ دیکھیے، ان کے پاس صرف 24 گھنٹے ہے۔
اور ہم سب کے لیے بھی یہ 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اگر ان 24 گھنٹوں میں انہیں ہوش آ گیا تو ٹھیک، ورنہ معذرت کے ساتھ ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ان کے زخم بہت گہرے ہیں، آپ پلیز ان کے لیے دعا کریں۔ ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہوئے نفوس کے کانوں میں گرم پگھلتا ہوا سیسا انڈیل کر جا چکا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے ہر نفس کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ 24 گھنٹے کسی طوفان کی طرح ان کی زندگیوں میں آئے تھے اور اس کا پل پل انہیں مار رہا تھا۔ قطرہ قطرہ کر کے ان 24 گھنٹوں کا ایک ایک لمحہ گزر رہا تھا، اور پھر پل پل مرتے مرتے اور ان موت کے پیغام کی مانند لگتے 24 گھنٹے سرک گئے تھے۔ 4 سال بعد وہ لان میں جھولے پر چائے کا مگ لیے بیٹھی تھی اور سامنے مسکراتی ہوئی نظروں سے اپنی 2 سالہ بیٹی ارملا کو دیکھ رہی تھی، جس نے ابھی ہلکا ہلکا چلنا سیکھا تھا اور ابھی وہ چیزیں پکڑ پکڑ کر چل رہی تھی۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی جب ملازمہ کی آواز پر چونکی۔ بی بی جی، وہ آپ کا فون ہے، بڑی بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ اچھا، تم ارملا کا دھیان رکھو، میں آتی ہوں۔ وہ لان سے ہوتی ہوئی گلاس ڈور کھول کر اندر آ گئی۔ لاؤنج میں نائلہ بیگم اس کا فون پکڑ کر کھڑی تھی۔ خالامہ، کس کا فون ہے؟ کس کا ہو سکتا ہے؟ کون ہے جسے تمہارے بغیر ایک پل بھی چین نہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ سے فون تھام لیا۔ نائلہ بیگم اسے فون پکڑا کر اندر چلی گئی تھی۔ ہیلو، ہائی سویٹ ہارٹ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتنی بار آپ سے کہا ہے پہلے سلام کیا کریں، لیکن نہیں، آپ تو ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ بس کیا کروں، تم سے دور رہا نہیں جاتا نا۔ اچھا نا، بتائیں کیسے ہیں آپ، اور کام ختم ہو گیا کیا؟ جی ہو گیا، اور اب میں گھر واپس آ رہا ہوں آج شام کی فلائٹ سے۔ اچھا، خیر سے آئیے واپس۔ یہ بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی طرح بہت شرارتی ہے، وہ سارا دن اپنے پیچھے بھگاتی ہے۔ ہاں، اچھا ہے نا، ہم باپ بیٹی مل کر تمہیں خوب تنگ کرتے ہیں۔ ہاں جی، میرے تو 2 بچے ہیں۔ وہ مسلسل دوسری طرف سے ہنس رہا تھا۔ اچھا، میں جا رہی ہوں نوافل پڑھنے۔ تم یہ نوافل کیوں پڑھتی ہو؟ 4 سال سے دیکھ رہا ہوں میں، ہر سال تم اس مہینے کے اس دن ڈھیروں نوافل پڑھتی ہو۔ وہ اس لیے کہ 4 سال پہلے میں نے آپ کو اس دن بڑی مشکل سے اللہ سے واپس مانگا تھا، اور شکر ہے اس ذات پاک کا جس نے مجھے آپ کو واپس دے دیا۔ اس لیے میں ہر سال اس دن ڈھیروں نفل آپ کی زندگی اور سلامتی کے ساتھ ساتھ شکرانے کے بھی پڑھتی ہوں۔ اب وہ پھر ہنس رہا تھا۔ یار، تم لڑکیاں بہت ایموشنل ہوتی ہو۔ ہاں، اور یہ بات آپ لڑکے نہیں سمجھ سکتے۔ چلیے، ارملا رو رہی ہے، آپ خیر سے واپس آئیے، پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اس نے بھی اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ ابھی پچھلے سال ہی یاور زائشہ اور ذروہ ارمغان کی شادی ہوئی تھی، اور آج ایک اور اچھی خبر ملی تھی۔ ذروہ اور زائشہ کے سب کام ہمیشہ سے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، اور آج اللہ کی مہربانی سے یاور اور ارمغان جیسے لاابالی لوگ بھی باپ کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے۔ یاور اور زائشہ کے گھر خوبصورت سا بیٹا ہوا تھا، اور ارمغان اور ذروہ کے گھر گڑیا آئی تھی۔ حناد اور یسریٰ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کینیڈا گئے ہوئے تھے۔ گھر میں آج عجیب خوشی کی لہر تھی۔ نائلہ بیگم رضا تو اپنی پوتی کو پہلے ہی دیکھ دیکھ کر نہیں تھکتے تھے کہ اللہ نے انہیں آج اور خوشی سے نوازا تھا۔ آج نواسی اور پوتا بھی آ گیا تھا۔ اسی طرح آصفہ اور انعام کی بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ بھی اپنی پوتی اور نواسے کے آنے کی خوشی میں بے حد خوش تھی۔ فرزان اور آمنہ تو پہلے ہی اپنے پوتوں کے ساتھ مگن رہتے تھے۔ ماں آپ اور ماروش اسکالرشپ پر لندن گئی ہوئی تھی۔ سب کی زندگیاں پرسکون تھی۔ اللہ نے انشرا کو مایوس نہیں کیا تھا، اس سے اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔ اللہ نے اسے بیوہ نہیں کیا تھا، اسے اس کا سہاگ اور اس کی خوشیاں دے دی تھی، اور 2 دھڑکتے دلوں کو اللہ نے بہت ہی خوبصورتی سے ایک کر دیا تھا۔ یہ تھی دل دھڑکنے تک کی لاسٹ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ناول کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز آپ کو ایزیلی مل سکیں۔